الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز مہمانان کرام، حضرات علماء کرام، ہمارے مشفق و مربی کرم فرما حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ جامعہ مرکز العلوم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ، اور مہمان مکرم قبلہ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب مد ذلہ، اور باقی حضرات علماء کرام، اور میرے سامنے موجود آپ حضرات کا، بچوں کا، ماؤں بہنوں کا، پردہ نشین خواتین کا جمع غفیر، میں آپ تمام حضرات سے سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا، جو بچے شور مچا رہے ہیں ذرا ان کو خاموش کر دیں. بچوں کو خاموش کر دیں اور ان سے شفقت کے ساتھ کہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ابھی آپ نے بیان سنا حضرت مولانا مفتی صاحب نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم کا، وہ ہم سب کے مربی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنایا ہے، لیکن کس طرح سے اپنے الفاظ اور انداز سے عاجزی انکساری کا اظہار فرما رہے تھے. ابھی ہم سب کو ہمارے مہمان خصوصی جو اس وقت حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کی آمد ہوتی رہتی ہے، ہم لوگ ان سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں، اس محلے میں بھی تشریف لائے ہیں، اور یہاں جو مکتب ہے وہاں بھی آپ کی تشریف آئی ہے. ان سے ہم لوگ سنیں گے. میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں. کیا نام ہے، ہمارے حافظ راشد صاحب جو اس مکتب کے روح نوا ہیں، اور حافظ نسیم صاحب جو اس مکتب کے متحرک فعال اساتذہ کرام میں سے ہیں، ان حضرات نے مجھے کچھ دیر کچھ کہنے کو کہا. باقی آپ حضرات سے میں ایک درخواست کروں گا کہ مولانا جو تشریف لائے ہیں ان کے بیان کو ذرا ہم لوگ خاموشی کے ساتھ اگر سنیں گے تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملے گا. ہماری پوری زندگی سبق حاصل کرنے کی ہے اور اس کو یاد کرنے کی. جب تک زندگی باقی ہے سبق لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو مکتب چل رہا ہے، اس طرح سے اور بھی مکاتب ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، جامعات ہیں، ان سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں. آپ حضرات کے دعا اور آپ کے تعاون سے ہی یہ چلتے ہیں. اس محلے کے نوجوان حضرات ہوں یا مربی حضرات ہوں یا ذمہ دار حضرات ہوں، میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ حضرات علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور آپ سے جو ہو سکتا ہے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، ان کا عزت و احترام بھی کرتے ہیں. اور خصوصاً میں اپنی بات کہوں تو میں پچھلے 18 سال سے یہاں پر اس مسجد میں خدمت کر رہا ہوں. آپ حضرات کی محبت کا، آپ کے اکرام کا، احترام کا مجھے اندازہ ہے.
میں آپ حضرات سے یہی امید رکھوں گا کہ حضرت مفتی صاحب کا جب بیان شروع ہوگا آپ حضرات اس کو سنیں گے، میں بھی سنوں گا. میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. کچھ دین کی باتیں ہم سب کے کان میں پڑ جائیں، کچھ اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پھر سے تر و تازہ ہو جائے. اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ ہم سب کو مفتی صاحب جو نصیحت فرمائیں گے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سب سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اب مفتی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آپ حضرات خاموشی کے ساتھ، اطمینان وقار کے ساتھ